بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کا بیان چل رہا ہے اور اس باب کی چند حدیثیں باقی ہیں، جن میں سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص وہ علم حاصل کرے جو علم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی رکھا گیا ہے، یعنی دینی علم، قرآن و حدیث کا علم، قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے علوم کا علم، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی تلاوت بغیر نیت کے کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، بس نیت بری نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ بری ہے تو ظاہر ہے کہ تو سخت سزا ہے، ورنہ کوئی بھی اللہ کا بندہ کیا بری نیت کرے گا، بری نیت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسے یہ علوم جو ہیں یہ جہاں انسان کے لیے بڑے بڑے درجے کھولتی ہیں، بڑے بڑے درجوں کے دروازے کھولتی ہیں، وہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ذریعے سے دنیا چاہے گا، نیت دنیا کی کرے گا کہ ہم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں، دینی علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے دنیا کمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا بھی سخت ہے، اور اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی علوم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے یہ بہت بہتر ہے اس کا سب دکھا کر، کھیل دکھا کر پیسے حاصل کریں، کہ جو مختلف قسم کے بھاگ دوڑ کے کھیل ہوتے ہیں ان میں لگ جائے اور اس کے ذریعے سے کمائی کرے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دینی علوم حاصل کرے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے یا دنیاوی مناسب اس کے ذریعے سے حاصل کرے، دونوں اعتبار۔ تو اللہ تعالیٰ نے دینی علوم کو تو رکھا ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور جب حاصل ہوتی ہی ہے اور نہ کی جائے تو کتنی خطرناک بات ہے، کیونکہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، تو جاننے کے بعد نہ کرے تو کتنی بری بات ہے۔ ایک شخص ہے جانتا ہی نہیں اور نہ کرے اتنا برا نہیں ہے، اور دوسرا شخص جانتا ہے پھر نہیں کر رہا ہے تو زیادہ خطرے کی بات ہے۔ ایسے ہی جانتا ہے، جب علم دینی علوم حاصل کرتا ہے تو سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ان تمام راستوں سے منہ موڑ کر وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے کہ جنت تو جانا درکنار، جنت کی خوشبو بھی اس کو حاصل نہیں، اس اعتبار سے بہت خطرے کی بات۔ تو تمام کام کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نیت درست ہو، اور نیت کا ہمہ وقت خیال رہے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جتنے شرکاء ہیں ان سب میں سب سے زیادہ شرک سے میں بیزار ہوں اور متنفر ہوں۔ شرکاء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی شرکاء یعنی شرک، سب سے زیادہ میں بے نیاز اور بیزار ہوں شرک سے، تمام شرکاء کے مقابلے میں۔
پھر فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ شرک کرے گا، کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرے گا، تو میں اس کے شرک کے حوالے کر دوں، جس کو اس نے شریک کیا ہے بس اسی سے لے لوں۔ اگر نماز اس نے پڑھی اللہ کے لیے پڑھی، اور ایک یہ نماز کوئی ساتھ کھڑے تھے ان کو دکھانے کے لیے پڑھی، یا کسی کو معتقد بنانے کے لیے پڑھی، تو اللہ یہ کہیں گے جس کے لیے پڑھی ہے اسی سے ثواب لے لو۔ ہماری لیے تو تم نے پڑھی نہیں، خدایا نے ہم سے کیوں لینے آ گئے؟ اور یہ فطری بات ہے، اور جو اس کے برخلاف ہے وہ غیر فطری بات ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا حصار کریں گے، دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ غالباً یہ دور آ گیا، کیونکہ اب اس کی شکلیں اتنی زیادہ سامنے آ رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دین اس وقت دنیا ہی کے لیے رہ گیا، کہ لوگوں نے دین کو، دینی کاموں کو، دینی جماعتوں کو، دینی مراکز کو اور دین کے دوسرے شعبوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا، اور دنیا کمانے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ پیسہ کمانا، ایسا کمانا فنا نہیں ہے، پیسہ تو نمبر 2 پر ہے، اپنی لوگوں کے دلوں میں محبت، عقیدت، محبت تو الگ چیز، عقیدت پیدا کرنا اور لوگوں کے سامنے اس طرح رہنا کہ لوگ بڑا سمجھیں، بزرگ سمجھیں، کام کرنے والا سمجھیں، دین کے معاملے میں بہت آگے سمجھیں اور ان کے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ سنیں، ان کو ہدیے دیں اور ان کی بات مانیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں وغیرہ وغیرہ، جو مشورہ ہے وہ مانیں، یہ ساری چیزیں اس میں آنے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو بہانہ بنائیں گے، دین کا بہانہ بنائیں گے اور دنیا میں اور یہی نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی مشیت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور اپنی بزرگی کا لوہا منوانے کے لیے بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور ایسا لباس اختیار کریں گے زاہدانہ، صوفیانہ، متقشفانہ، کہ لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی وضاحت کو دیکھ کر سمجھیں کہ کوئی آیا ہے، حالانکہ دین کا بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ان کو دین سے تعلق، نہ دین کی ان پر چھاپ ہوگی، نہ ان کا دل دین کی طرف مائل ہوگا۔ حل یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں، زبانیں شکر سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھی، اور دل بھیڑیوں کی طرح ہوں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کسی کا کوئی پاس نہیں، کسی کا کوئی تباہ ہو، کوئی مارا جائے، کوئی بھٹک جائے، کوئی پریشان حال ہو جائے، کوئی کہیں جائے چولہے واڑ میں جائے، ہمارا کام بن جائے، یہ ان کے ذہن میں ہوگا اور اس کے لیے فیصلے بھی بہت بے تکان کریں گے، یعنی جو اللہ کے نیک بنتے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے فیصلہ دیتے ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں کھٹ سے، کوئی ان سے کیا لینا دینا کسی کا، کوئی رہے مرے، اس لیے ان کو محبت تو ہوتی نہیں اندر سے، وہ تو صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ان کی تگدو ہوتی ہے، اسی کے لیے ان کی محنتیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ایسا جال بنتے ہیں کہ بڑے پکے جھوٹے ہوتے ہوئے ان کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ آخری دور میں ایک دور ایسا آئے گا کہ یصدق الکاذب ویکذب الصادق یخول الامین ویؤتمن الخائن، کہ جو سچا ہوگا بہت اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کے سچائی کی چرچے ہوں گے،
اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو لوگ بہت امانتدار سمجھیں گے، اور جو امانتدار ہوگا اس کو خیانت والا سمجھیں گے۔ ایسا پروپیگنڈے کا دور ہوگا کہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا۔ وہ دور بھی اس وقت آ گیا ہے کہ صحیح لوگوں کا پہچاننا ہی مشکل ہے، صحیح کام کرنے والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی اسی کی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب یہ حالت ہوگی تو کیا کس کو پہچانے گا آدمی۔ لیکن ہاں علامتیں بیان کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑے خاص انداز سے حدیث میں آتا ہے، فرماتا ہے ابھی اخترون مالی استرون، یہ مجھ سے دھوکہ کھا رہے یا اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے بارے میں بھی جرات کر رہے ہیں، اور میرا کوئی خیال نہیں ہے ان کو کہ میں بھی ہوں۔ میں ان لوگوں کو ایسے فتنے میں ڈالوں گا کہ ان میں سے بڑے بڑے ہونہار، بڑے ہوشیار، بڑے سمجھدار، جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اپنے ڈنکا پٹوا رہے ہوں گے اور اپنی شہرت کو بام عروج تک پہنچا رہے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے حلقوں کو اپنے سے جوڑ رکھا ہوگا اور کتنے لوگوں کو اپنے سے وابستہ کر رکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے فتنے مبتلا کروں گا تو ایسے ایسے ہوشیار بھی حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسے ہوشیار بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے اس کے جتنے اہل بدعت ہے ان کے ہاں تو کھلے عام یہ بات مل جائے گی آپ کو کہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسلط سجائے ہوئے، وہاں وہاں فتنوں کی آماجگاہ ہے، اور کوئی ان کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے سے کے خلاف بدگمانیاں اور ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائیاں اور مقدمے بازیاں نہ ہوں، کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ اور جو اس میں لگے ہوئے لوگ صحیح، یعنی جو ہم لوگ اپنے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی جو اس طرح کے کام مبتلا ہو رہے ہیں ان میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے، اور ان کے اندر بھی جو بڑے سمجھدار اور ہونہار ہوشیار ہیں وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اللہ میاں کیا کوئی یہ تو ہے نہیں کہ فلاں برادری، فلاں قوم، فلاں حلقہ، فلاں جماعت اس کے ساتھ یہ ہوگا، جس کے اندر یہ بری باتیں ہوں گی اس کے ساتھ یہ سلا ہو، اللہ کے ساتھ میں پکڑ ہوگی۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون بے لاگ، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں، کسی قوم سے نہیں، کسی برادری سے نہیں، کسی خاندان سے نہیں، جو جیسے اوصاف والا ہوگا ویسی اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی یا ویسے اس پر انعام ہوگا۔ تو آدمی کو اس سلسلے میں بہت ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ تو کہیں سے ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ اللہ والے ہیں یا مقام پر فائز ہیں، وہ تو عام آدمی ان طرح رہتے تھے، اور اگر تھوڑا بہت جو ضروری ہوتا تھا وہ کرتے بھی تھے تو ان کے ذہن و دماغ اس سے خالی ہوتے تھے، اور اللہ کے لیے جو کچھ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔